اب یہ کہتے تو سارے ہی ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت سب سے زیادہ ہے، پتہ کہاں چلے گا، اس کا اظہار کہاں ہوگا کہ محبت نبی کی زیادہ ہے کہ یہ نبی کے غیر کی زیادہ ہے؟ اس کا پتہ چلتا ہے مقابلے کے وقت، تعارض اور ٹکر کے وقت، جب ایک طرف اور محبت کا تقاضا ہو، ایک طرف نبی کی محبت کا تقاضا ہو، یہاں پتہ چلتا ہے کہ نبی کی محبت زیادہ ہے کہ ماں باپ کی، اولاد کی یا دوسروں کی محبت زیادہ ہے۔ مقابلے کے وقت پتہ چلتا ہے۔ زبانی دعویٰ تو سارے ہی کرتے ہیں، زبانی بولنا کیا مشکل ہے، لیکن اس کا اظہار ہوگا مقابلے کے وقت۔ بدر کی لڑائی ہے، انتہائی اہم معرکہ، حق اور باطل کا، اور پہلا معرکہ جس میں حق ٹکرائے گا لیکن بڑا کمزور۔ 313 15 سال کی محنت ہے، 15 سال کی، اور 15 سال کی محنت میں اللہ کے نبی نے 313 لا کر باطل کے سامنے کھڑے کر دی۔ یہ کل پونجی ہے اسلام کی۔ تو اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر بیٹھے، یا اللہ ان تہلک هذه العصابہ فلا تعبد ابدا، یہ 313 دھرتی پر کل پونجی ہے، اگر یہ آج ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا دھرتی پہ کوئی نہ ہو۔ 2 تلواریں، 1000 بندہ سامنے اور 2 تلواریں لے کر کھڑے ہیں، چند گھوڑے ہیں، 2 اونٹ ہیں، 313 میں صرف 2 اونٹ ہیں اور باقی سب خالی ہاتھ کھڑے، سواری بھی کوئی نہیں، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، پر جذبات میں لڑنے آ گئے ہیں۔ جذبہ کیا تھا کہ جب مکے کا قافلہ نکلا ابو جہل کا، اور اللہ کے نبی تو نکلے تھے ابو سفیان کا قافلہ، تجارتی قافلہ پکڑنے، تو وہاں لڑائی نہیں تھی، قبضہ کرنا تھا، لیکن حالات بدل گئے، ابو سفیان نکل گیا، ابو جہل سامنے آ گیا، 1000 اسلحے کے ساتھ لیس۔ تو آپ نے ان 313 سے مشورہ کیا کہ کیا کریں، حالات بدل گئے ہیں، کیونکہ ان 313 میں 82-83 آدمی مہاجرین تھے جو مکہ کے تھے، اور 231 کے قریب آدمی انصار تھے، 230-31 آدمی انصار تھے، اور انصار سے ایگریمنٹ یہ تھا کہ مدینے پر اگر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو انصار دفاع کریں گے، ساتھ دیں گے، لیکن مدینے سے باہر نکل کر ساتھ دیں گے، اس کا کوئی معاہدہ نہیں تھا، اس کا کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ تو اب لڑائی ہو رہی تھی بدر میں، مدینے سے باہر، تو آپ کو فکر تھی کہ انصار پتہ نہیں ساتھ دیں کہ نہ دیں، تو باقی مہاجر تو 80-82 ہیں بس، اور انصار ہیں زیادہ۔ تو آپ نے مشورہ کیا، لوگوں مجھے رائے دو کیا کرنا چاہیے، حالات بدل گئے ہیں، ابو جہل سامنے آیا، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس پر پہلے مہاجرین بولے، ابو بکر بولے ہم فدا ہیں، آپ حکم دیں۔ آپ نے کہا بیٹھو، لوگوں مجھے بتاؤ، آپ انصار کو ٹارگٹ کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے بات کی، آپ نے کہا بیٹھو، لوگوں مجھے رائے دو۔ مقداد بن اسود نے بات کی، آپ نے کہا بیٹھو، لوگوں مجھے رائے دو۔ اشیروا علی الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تو انصار سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی ہمیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بولیں، تو حضرت ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اب ہم آپ سے وہ نہیں کہتے جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون، آپ جائیں، آپ کا رب جائے، آپ لڑائی کریں، ہم یہاں بیٹھیں۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ بھی چلیں، آپ کا رب بھی چلے اور ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے۔ یا رسول اللہ، اب ایمان اندر یوں اترا ہے، آپ حکم دیں ہم سمندر میں گھوڑے ڈال دیں، آپ حکم دیں ہم دریاؤں کو چیر کے رکھ دیں، آپ حکم دیں ہم جنگلوں میں بھاگ جائیں، آپ حکم دیں، بدر کیا چیز ہے، 80 میل ہے صرف، آپ حکم دیں ہم مدینہ سے یمن جانے کو تیار، صحراؤں کو پار کرنے کو تیار ہیں، آپ حکم دیں ہم آگ میں اتر جائیں۔
آپ حکم دیں، اور یا رسول اللہ آپ کا حکم ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہے، جو ارشاد فرمائیں، جس سے چاہیں لڑا دیں، جس سے چاہیں بھڑا دیں۔ یہ حضرت سعد نے بات کی تو آپ خوش ہو گئے اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور آپ نے کہا چلو اب اللہ کے نام پر اب فتح تمہاری۔ تو بدر کا معرکہ ہوا، ابو بکر ایک طرف ہیں اور ان کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، تو یہ مکہ والوں کے ساتھ آئے، بعد میں کلمہ پڑھا۔ تو عبد الرحمن ایک مجلس میں بیٹھے اپنے والد کے ساتھ، تو کہنے لگے بدر میں ابا جان آپ بڑی دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں مار سکتا تھا آپ کو، تلوار چلاتا گردن اتار دیتا، لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا کہ میرے والد ہیں، بے شک مذہب الگ ہے لیکن میرا والد ہے، تو میں نے چھوڑ دیا باپ سمجھ کر۔ حضرت ابو بکر نے وہاں ایمان کا اظہار فرمایا، کہا بیٹا تو اگر بدر میں ایک دفعہ میری تلوار کے نیچے آتا، میں بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا، نبی کا مخالف سمجھ کے گردن اڑا دیتا۔